ایک صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائی ہیں. دوسرے آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو محبوب فرمانے لگے، امام بہقی نے اس کو لکھا ہے، محبوب فرمانے لگے رب کریم نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائی. ایک اور آئے، عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب فرمانے لگے اللہ نے اسے 30 نیکیاں عطا فرمائی. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. سادہ ترجمہ یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی برکتیں بھی. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی. یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا، جو حضور نے ہمیں دعائیں سکھائی ہر موقع پہ، ان کا کمال دیکھیے. اب ایک مسلمان نے آتے کہا السلام علیکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر. اب وہ جھگڑا کرے گا، اسے مارے گا، اس کا مال چھینے گا. اس نے تو آتے ہی کہا تم پر سلامتی ہو. تو جو سلامتی کی دعا دینے والے ہیں وہ جیب تھوڑی کاٹیں گے، وہ غبن تھوڑی کریں گے، ڈاکہ تھوڑا ڈالیں گے. اسلام نے لفظ ہی وہ سکھایا ہے کہ فرمایا جب تم نے ملنا ہے تو تم نے دعائیں کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے. اب ہمارے ہاں نئے نئے لفظ آ گئے. ٹیلی فون اٹھایا تو کہا ہیلو، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کون ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ جی جناب، اس کا کیا مطلب؟ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں کیا حال ہے. بھئی کیا عجیب بات ہے، بھئی کیا حال ہے کا کیا مطلب ہوا؟ وہ بعد میں کرنے کی بات ہے. اور کچھ تھوڑا سا جو ادیب ہیں، جو بیچارے حروف کے پیچ و تاب میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آداب عرض ہے. وہ کیا ہوتا ہے جی؟ اسلام نے دعا سکھائی ہے السلام علیکم. یہ کتنی خوبصورت دعا ہے. جب آپ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دعا دی السلام علیکم، یہ دعا دی آپ. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں غربت رہتی ہے، کیا کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گھر جایا کرنا گھر والوں سے سلام لیا کر. گھر والوں سے کیا کہا کر؟ السلام علیکم. جب بھی گھر جائے، یعنی گھر آیا، اب گھر والوں نے بتایا کہ ماچس کی ڈبیا تو لے آؤ. اب یہ دکان کونے پہ تھی گھر والے پہ، وہاں سے ماچس کی ڈبیا لے کے واپس گیا تو کہنے لگا السلام علیکم. پھر گھر والوں نے کہا ہو بتانا یاد ہی نہیں رہا، چینی بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ پھر گیا چینی لینے، لوٹ کے آیا تو کیا کہا؟ جب اللہ چاہتا ہے تو کہے، جب اللہ کے رسول چاہتے ہیں تو کہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تو کہہ، تو سلام لے. اللہ رسول چاہ رہے ہیں کہ تو سلام لے تاکہ تیرے گھر میں سلامتیاں ڈال دی جائیں. تو فرمایا سلام لینی ہے تو نے، اور ساتھ تو نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے. امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے. اس نے کہا حضور غربت بڑی ہے. غربت بڑی ہے تو کہ وظیفہ بتائیں. فرمایا جب بھی گھر جاؤ سلام لو اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو. وہ صحابی کہتے ہیں میں پکا ہو گیا. اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد واپس آئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں ہماری خواہش تھی کہ یہ کچھ بیان کرے، اب بتائے جو وظیفہ لے کے گیا تھا اس کا رزلٹ کیا نکلا. کہتے اس نے بڑی حیرت انگیز بات کی، حیرت انگیز عجیب انداز میں. کچھ لوگوں کا دل ہوتا ہے نا کہ مجھے ملے میرے پڑوسی کو نہ ملے، اور کچھ کا دل ہوتا ہے یار مجھے بھی ملا ہے اور الحمدللہ میرے پڑوسی کو ملا ہے. تو صحابی جب حاضر ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تجسس تھا کہ یہ کچھ بتائیں. تو حضور نے فرمایا کیا حال ہے تیرا؟ کہا یا رسول اللہ کمال ہی ہو گئی ہے حضور، میں جب بھی گھر جاتا ہوں سلام لیتا ہوں اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں. میں تو امیر ہو ہی گیا ہوں، میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. کتنا پیارا ہے یہ جملہ، کتنا حسن ہے. اتنا اچھا لفظ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں جو الفاظ ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا. اس کو اپنائیے، اس کو اپنائیے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ مطلب کے لیے سلوٹ کر لیتے ہیں بڑا سارا، لیکن مطلب کے لیے نہیں. جس کو جانے اس سے بھی سلام لیں، جس مسلمان کو نہیں جانتے اس سے بھی. تو نبی پاک نے ہمیں مسنون دعائیں سکھائیں. رات کو جب سونے لگیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی. حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو مسلم شریف میں فرمایا تم نے یہ دعا پڑھنی اللہم باسمک اموت و احیا. تم نے کہنا اے اللہ
میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ موت کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انسان سو جائے تو کوئی خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے، بالکل وہ اٹھا ہے تو اس نے کہا ہو یہ کیا ہوا، سو جاتا ہے نا آدمی، اسے خبر نہیں ہوتی، اوہو میں نے تو 11 بجے اٹھنا تھا، یہ تو 3 بج گئے، اب اسے خبر نہ رہی۔ سوتے ہوئے لوگ چوری کر لیتے ہیں، بلکہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آدمی نے گکھڑ اترنا تھا، وہ پنڈی سے آ رہا تھا لیکن وہ سویا ہوا تھا، آنکھ تب کھلی جب کاموں کی آ گیا تھا، اب اس کا اس پر زور، تو فرمایا کیا پتا اب تو کھل گئی کاموں کی، جا کے لاہور جا کے کسی جگہ پہنچ کے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کھلے ہی نہ، نیند ہی موت کا سبب بن جائے، تو کہہ کے سو کہ یا اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں۔ اللہ کس نام پہ سو رہا ہوں؟ یار اگر ہم ان دعاؤں کا حسن سمجھے، مت اللہم باسمک اموت واحیا، یا اللہ میں تیرے نام پہ سوتا ہوں اور تیرے نام پر اٹھتا ہوں، گویا کہہ رہا یا اللہ میری نیند بھی تیرے فضل سے ہی ہے، اور اگر آنکھ کھل جائے تو وہ بھی تیرے فضل سے ہی ہے۔ کتنا اعلیٰ نبی پاک علیہ السلام نے انداز سکھایا، اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جب اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا جب تم سو کے اٹھو تو پھر کہو اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی، موت کے بعد فرمایا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں مرنے کے بعد گویا اللہ کا شکر ادا کر کے آنکھ کھل گئی۔ دیکھیں کس طرح اسلام مسلمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، فرمایا شکر کر، آنکھ کھل گئی، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ حیات عطا فرمائی، یہ شکر ادا کرو۔ گویا تم یہ نہ کہنا کہ میں اٹھ گیا ہوں تو میرا کمال ہے، یہ نہ سمجھنا میں اٹھ گیا ہوں تو میں بڑا پابند ہوں، جب میں ارادہ کر لوں کہ میں نے 11 بجے اٹھنا ہے تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں، یہ نہ کہنا کہ یہ الارم بڑا اچھا ہے، یہ مجھے اٹھا لیتا ہے۔ ذہن کے اندر خیال کر کہ نیند تو موت کی طرح تھی، یہ جو میں اٹھ گیا ہوں تو اپنے رب کے فضل سے اٹھا ہوں، جو میں اٹھ گیا ہوں، جو ابھی اٹھے ہیں وہ تو بول دینا کم از کم کہ میں اپنے رب کے فضل سے اٹھ گیا ہوں۔ تو دعا سکھائی۔ پھر دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو نا، واش روم میں جاتے ہو، تو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہاں، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، یہ گندگی پہ ہوتے ہیں۔ جب تم واش روم جاؤ، بیت الخلاء جائے، تب بھی دعا مانگو۔ کیا دعا مانگو؟ وہ دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور بخاری میں ہے، کہا پڑھا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہو اے اللہ ناپاک چیزوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ واش روم کے اندر بہت ساری بری چیزیں ہوتی ہیں، جوان میری بات پر توجہ فرمائیں، وہاں بہت ساری گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کئی دفعہ واش روم میں جاتا ہے، اسے وسوسے زیادہ آتے ہیں، یہ نوٹ کریں میری بات کو۔ اصل میں نا ہم بات ڈھونڈ رہے ہیں علاج اپنی بیماریوں کا، حالانکہ علاج تو سارا مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، محبوب کے پاس ساری دوائیاں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام دیکھیں نا، انسان واش روم میں جاتا ہے اسے وسوسے آتے، برے خیالات آتے، وہ گناہ کی طرف کئی دفعہ مائل ہوتا ہے، تو کہا تو دعا پڑھ کے جا، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث، ہر خبیث اور بری چیز سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وہ نر ہو یا یار کتنا عظیم دین ہے، کتنا عظیم میرے مصطفیٰ کریم کا وہ والا دین ہے۔ اصل میں اللہ کرے بی اے پاس بچے کو بیت الخلاء کی دعا بھی یاد ہو جائے، ایسے یاد ہو جائے، اور اس کے ماں باپ سمجھ لیں کہ جوان ہو گیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے اس کی طرف شیطان حملہ زیادہ کرے، اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، تو لہٰذا اسے دعا سکھائی جائے تاکہ اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میں نے اس بے ایمان سے بچنا کس طرح سے۔ اب آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ کون سی دعا؟ واش روم سے نکلنے کی۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست دعا ہے، بڑی زبردست۔ آپ یقین کریں اس ایک ایک دعا پر ایک ایک پورا بیان ہو سکتا ہے،
ایک ایک، یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں، آپ کہیں گے کہ بتا رہے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے فوائد پر، ثمرات پر جو اللہ تبارک و تعالی امت کو دیتا ہے، ان دعاؤں کی جو فضیلت حدیثوں میں آئی ہے، اور پھر جو اس کے فوائد ہے، اگر اس پر بات کروں تو ایک دعا تقاضا کرتی ہے کہ اس پر پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ واش روم سے نکلے، دعا کیا ہے؟ دعا کے لفظ کے الحمدللہ الذی، ایک حدیث میں لفظ ہے غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ اور جو مشہور اور معروف ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی، فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے۔ واش روم سے نکلا ہے تو کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کی، وعافانی، اور تو نے مجھے عافیت عطا کر دی، اذیت دور کر دی اور عافیت، بولیے۔ واش روم سے نکلا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے اذیت دور کر دی اور مجھے عافیت۔ ڈاکٹر حکیم ہومیوپیتھک ایک چیز پر متفق کم ہوتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر کسی کو قبض ہو جائے نا تو شاید 70 یا 72 بیماریاں لگ جاتی ہیں اس کو۔ اور جب آدمی کو قبض ہوتی ہے نا، پیٹ کے اندر فضلہ جم جاتا ہے، خارج نہیں ہوتا، اس کو اعصاب کی بیماری ہوتی ہے، اس کے ذہن پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ کھانا کھانا ہی ایک کمال ہے، اللہ نے یہ بھی نعمت بنائی ہے کہ کھانا جب خارج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو فرمایا تو سمجھا ہی نہیں، اگر تجھے قبض ہو جاتی، تیرے پیٹ کے اندر وہ چیز جم جاتی، تیرے لیے کتنی تکلیف کا باعث تھی۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس کے بیمار ہیں، اس کے مریض ہیں، وہ کتنی تکلیف میں رہتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، سر چکراتے ہیں۔ ایک بہت بڑا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تو ڈرائیور سے لوگوں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو کہنے لگا میں قبض کا مریض ہوں، تو میں کھانا کھا لیتا ہوں تو میرے ذہن پر وہ اس قدر زیادہ گیس کا غلبہ ہوتا ہے کہ میں سخت تکلیف میں ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ سمجھ لو یارو، کھانا کھانے کی نعمت تو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد اس کا اخراج بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو بھی اس کی دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے گھر سے نکلتا ہوں اور میں نے بھروسہ بھی اللہ کے نام پہ کیا۔ جب گھر سے نکلیں تو کس کے نام پہ بھروسہ کریں؟ بولیے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، آپ تشریف لے گئیں حج کرنے، جس دن واپس آئیں اپنا اونٹ کہہ گئی جاتی دفعہ، کہنے لگی اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اور بسم اللہ توکلت علی اللہ، بھروسہ بھی تیری ذات پہ ہے۔ جس دن واپس آئی نا، اسی دن کسی نے بتایا کہ اماں آج ہی تیرا اونٹ مر گیا ہے، تو اونٹ کے سرانے کھڑی ہو کے کہنے لگی مولا میں تو تیرے نام پہ، تیرے پہ بھروسہ کر کے گئی تھی، تیرے حوالے، میں تو تیرے گھر گئی تھی۔ تو لوگ کہتے ہیں اماں کے منہ سے لفظ نکلے تو اونٹ زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو اماں کہنے لگی نہیں تمہیں غلطی لگی ہے، مرا ہی نہیں تھا، پہلے سے ہی موجود تھا، وہ اپنی کرامت بھی نہیں ظاہر ہونے دی۔ تو بھائی گھر سے نکلیں تو کس لفظ پر کہ یا اللہ میں تیرے بھروسے پہ نکل رہا ہوں، میں اس کے دو فائدے ہوں گے۔ میں اولاد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ ویسے کسی کو پوچھ کے دیکھیں 11ویں والا پیر کون ہوتا ہے، ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے بتائے گا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ لوگ جھوم کے بتلائیں میرے بھائی، یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد ہوگی تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوتے تو میرا ابا بیماری سے فوت نہ ہوتا۔ جو مالدار ہوتے ہیں تو کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ حضرت اسرائیل انہیں چھوڑ جاتے ہیں؟ او خدا کے بندے تو کیسی بات کر رہا ہے؟ آپ کی نئی نئی دوستی ہوتی ہے تو حالات اور ہوتے ہیں، تو 6 مہینے کے بعد حالات اور 6 سال کے بعد اور ہوتے ہیں، اور پھر جب وقت بیت جائے تو پھر معاملات۔ لیکن آپ کو استقامت دکھانی ہے، ڈٹنا ہے، کھڑا ہونا، مسائل کے سامنے رکنا ہے، مسائل سے بھاگ جانا، نظریں چرانا، میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں کہیں اور رہوں گا، میں ملک میں نہیں رہوں گا، میں ان رشتہ داروں کے بیچ وقت نہیں گزاروں گا، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ اسلام نے گوشہ نشینی کو ناپسند کیوں کیا ہے؟
رہبانیت کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، حقوق چھوڑ کے تنہائی میں بیٹھنا، رہبانیت کو کیوں ناپسند کیا؟ لوگوں کے بیچ رہو، ان کی تکلیفوں پر صبر کرو، ان کی طرف سے آنے والے دکھوں کو برداشت کرو، اور میدان میں رہو اور ڈٹنا سیکھو، اور ان چیزوں کا خیال۔ آپ دیکھیں نا، قرآن مجید کا ایک مقام ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو گنجائش دے دی، یعنی ہمیں اگر گنجائش مل جائے، کرو چاہے نہ کرو، تو فٹافٹ لوگ گنجائش پہ عمل نہیں کرتے۔ بھائی نفل چاہے بیٹھ کے پڑھ لو، چاہے بیٹھ کے پڑھنا تھا نا تو سارے بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ تھوڑوں کو چھوڑ کے۔ مسواک نہ ملے تو چلو انگلی استعمال کر لو، مسواک نہ ہو تو اب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر انگلی استعمال کر لیتے۔ ہم گنجائش پہ جلدی عمل کرتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر امت کے حق میں احکام لینے کی باری آتی تھی تو حضور آسانی کو پسند کرتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن جو اپنا معاملہ تھا نا حضور کا اپنا، اس میں جو استقامت کا حسن تھا وہ بڑا دیدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ فرمایا محبوب بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان پر برابر ہے۔ آپ انہیں ڈرائیں چاہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنا کفر کیا ہے کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں سواء علیہم، ان پر برابر ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جو پکے کافر ہیں نا، جن کی قسمت میں کفر ہے، جنہوں نے اپنے حق میں مہریں لگوا لی ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، آپ کو اجازت ہے ان کو ڈرائیں چاہے؟ تو حضور کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے روکا نہیں، اور کہا ہے سواء علیہم، ان پر برابر ہے، مجھے ڈرانے کا اجر ملے گا، لہذا میں انہیں ڈراتا ہی رہوں گا۔ حضور پیغام حق دیتے ہی رہے، نبی پاک علیہ السلام پیغام دین دیتے ہی رہے، اور حضور نے پہلے دن جو نعرہ لگایا تھا نا، دین میں آ جاؤ، وہی نبی پاک علیہ السلام کا نعرہ ہمیشہ موجود رہا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ جب تم میدان میں چلے جاؤ، جنگ میں آمنا سامنا بھی ہو جائے، صف بندی بھی ہو جائے، تلواریں نیام سے باہر بھی نکل آئیں، پھر بھی پہلے لوگوں کو دعوت دین دینا۔ اگر کلمہ پڑھ لیں تو پھر ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، ادھر دیکھیں جی، پھر ہمارا ان سے کوئی جھگڑا۔ اپنی زندگی میں استقامت پیدا کریں، مضبوط رہیں۔ ہمارے بچے نوجوان ایک کام شروع کرتے ہیں، 6 ماہ کے بعد دوسرا شروع کر لیتے ہیں، پھر اگلے 6 ماہ کے بعد ان کا پروگرام کوئی اور بن جاتا ہے، پھر 2 سال گزرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اتنے کام ہی نہیں کرنا، میں باہر جانا۔ او بھائی تو کہیں ٹھہر تو صحیح۔ اگر بندہ استقامت سے کرے نا، میرے ابا جی کہا کرتے تھے او وٹا بھی کلے پیار ہوئے تو پارا ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ کہیں ٹھہرے تو صحیح نا، اس کے ساتھ بھی مٹی آ کے تھوڑی تھوڑی لگ جاتی۔ زندگی میں استقامت ایک سبب۔ دوسری بات یہ، استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو بندہ بردبار ہو، حلیم الطبع ہو، جلد بازی نہ ہو طبیعت میں، کوئی ٹھہراؤ، کوئی سکون ہو۔ ہمارے ہاں نا لوگوں کو جلدی بڑی ہے، بڑی جلدی ہے، امیر ہونے کی بھی جلدی ہے، بڑے ہونے کی بھی جلدی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی 6 مہینے نہیں ہوئے نماز شروع کی، انہیں ولی بننے کی بڑی جلدی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں پورا سال ہو گیا پیر صاحب کے پاس آنا، ابھی تک کامل ولی کیوں نہیں بنا؟ او بھائی تو ٹھہر جا، تھوڑی سی نا طبیعت میں حلیمی ہو، بردباری ہو، مزاج میں ٹھہراؤ۔ جتنا آپ جن کاموں میں جلدی کا حکم ہے ان میں جلدی کرتے نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ادا کرنے میں جلدی کرو، کسی کا قرض دینا ہو، پیسے میسر آ جائیں تو ادا کرنے میں جلدی کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچی اور بچے کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر شادی کرنے میں جلدی کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے دفن کرنے میں یہاں جلدی کا حکم ہے۔ باقی حلیمی،
बुर्दबारी, ठहराओ, करार। अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना तो आप तल्ख भी हो जाएंगे, बेकरार भी हो जाएंगे, बेसुकून भी हो जाएंगे, और जल्दबाज आदमी का वकार भी खराब होता है। महसूस होता है कि यार ये बंदा किधर निकल गया है। जल्दबाज ना बने, हलीमी, ठहराओ, सुकून, इत्मीनान जिंदगी में पैदा करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ वक्त के साथ ठीक होती हैं, सिर्फ टाइम गुजरने से ठीक होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज़हन सिर्फ वक्त के साथ आपके हक में तब्दील होगा। आज आप जितनी मर्जी दलीलें देंगे वो नहीं समझेंगे, आप जितना मर्जी उनको कायल करेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा कि आपको कहना ही नहीं पड़ेगा, उनकी समझ में बात। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें हुजूर ने शुरू ऐलान नबूवत में कहा था कलमा पढ़ लो, लेकिन उनकी आंखें फतेह मक्का पे जाके खुली तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। आ जाए मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में हलीमी, बुर्दबारी, ठहराओ। वो मुर्गी भी जब तक जम के ना बैठे, अंडों से बच्चे निकलते, उसे भी कुछ दिन डट के बैठना पड़ता है। अगर ठहराव ही नहीं होगा, करार ही नहीं होगा। कबीला अब्दुल कैस का वफद आया था हुजूर की बारगाह, कुछ लोग दौड़ के आ गए जियारत करने के लिए, लेकिन जो उनका सरदार था ना, उसने सुकून से पहले अपना ऊंट बांधा, फिर इत्मीनान से वो आया, कपड़े तब्दील किए, वुजू किया, नबी पाक की बारगाह में हाजिरी दी। तो सियासता में मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे तेरी ये दो आदतें मुझे बड़ी भली लगी हैं, एक तेरे मिजाज में जो इत्मीनान है और दूसरी जो हलीमी और बुर्दबारी है। ये जो ठहराव है, तबीयत का सुकून है, ये जो मैं ना एयरपोर्ट पे था, लाइन लगी हुई थी लोगों की, वापिस आया था मैं, तो मुझे देख के ना वो जो इमिग्रेशन के लोग होते हैं एयरपोर्ट पे, वो मुझे कहने लगे पीर साहब तुसी आगे आ जाओ। अब जाहिर है चलें दीन की बरकत है, कुछ लोग जानते हैं कि आप आगे आ जाएं। मैंने उनसे कहा आपका शुक्रिया, लेकिन मैं जहां खड़ा हूं ठीक हूं, और मैं हूं भी बिल्कुल ठीक, मुझे जल्दी भी कोई नहीं, कोई जल्दी नहीं किसी किस्म की। वो फिर कहने लगा आप आगे आ जाए। मैंने कहा नहीं आता, मैं इधर ठीक हूँ, बिल्कुल बिल्कुल इत्मीनान में हूँ, ठीक हूँ। 10-15 लोग थे, मेरी बारी आ गई, मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, और साथ मैंने उसे पता क्या कहा, जो लोग उतर के आए थे वो सारे इकट्ठे ही थे। मैं आगे आ जाता तो उन्होंने कहना था देखो जी मौलवी खुद मुसावात का दर्स देते हैं, लाइन क्रॉस करके चले गए। और दूसरी बात यह है कि मैं अगर आज से मोर जल्दी भी लगवा लेता तो पता नहीं वहाँ सामान वाले चेन पे कितनी देर खड़ा रहता। तो फायदा क्या है इन जल्दबाजियों का? इसमें मसलन क्या हो जाएगा? इस भाग दौड़ का क्या नतीजा है? जब आप बुर्दबार होते हैं, हमारे यहाँ ना बड़ा मसला है, घरों में भी बाहर भी सबको, बच्चियां उनकी शादी हो के आते ही वो चाहती हैं कि मेरा फटाफट कब्जा हो जाए घर में, हर चीज जो है ना वो बिल्कुल मेरी मर्जी के मुताबिक हो। और घर में से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े बुजुर्ग, जो चाहते हैं इस बच्ची पर हमारा कब्जा हो जाए, हमारा हुक्म चले। इस जंग के अंदर कई दफा रिश्ते तो हार जाते हैं, लेकिन किसी का कोई फायदा। अगर वक्त गुजारा जाए तो एक टाइम आता है जब अल्लाह ताला हर शख्स को उसका नसीब उसके दरवाजे पर अता कर देता है। हलीमी, ठहराओ, हौसला। यानी आप किसी दुश्मन से ताबड़तोड़ गुफ्तगू भी करेंगे ना तो कई दफा वो तो जिस तरह का होगा आपका भी वकार खराब हो जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है? वो कहेंगे देखी नहीं। मिजाने अमल तुलवाए? वो कहेंगे देखा ही नहीं। कैसे आ गए? तो कहेंगे खुदा के फजल से आ गए। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं, आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामला। तो फरमाए इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत, कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते। अल्लामा इकबाल ने एक बात लिखी है। इकबाल कहते हैं जब मैं लंदन में वकालत करता था तो एक खातून थी, लेडी बार्नस उसका नाम था। छोटे मोटे मुकदमात लेके वो मेरे पास आती थी। बीबी एक होटल चलाया करती थी। उसका खामन जो था वो फौज में मुलाजम था।
اقبال نے خود لکھا ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا. تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا، مسلمانوں کی نشانی تھی. نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا. میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے. تو کہنے لگی ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی. تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں. تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا. تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا. وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا. میں نے کہا تو کیس چھوڑ کے بتا کلمہ کیسے پڑھا. تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خاوند بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ. یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا. یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں. ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی. تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی. ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے. کہتی ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے. تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا. بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام. کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا. میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے. کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے. ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے. کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے. ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں. تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی. کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے. میں اپنے رب کے فیصلوں میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا. آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے. ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا. تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی وڈے تاویں ہو دی. سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی وڈے تے پکی لے گئے تے تاویں ہے جو ہو دی. تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا. اللہ اکبر. وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے. تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا. اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا. میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی. میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا. وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی. کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے. پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا. کہتی ہے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی